اصلی جو مسئلہ ہے اس پہ دے نہیں رہے اور باقی مسائل پہ بہت زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں۔ اس ملک میں بھی یعنی ساری بات ہوتی ہے قانون بہت اچھے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ اس قانون کو نافذ کون کرے۔ تو دیکھو ملک میں نافذ کون کرے تو پھر مسئلہ ہے پوری دنیا میں نافذ کون کرے۔ اس کا مطلب ہے اس نے اپنی مخلوق کو بغیر سہارے کے نہیں چھوڑا، اس نے قانون بھی بنایا ہے اور عالمین پہ نافذ کرنے والے کو بھی باقی رکھا ہے۔ اس کو آپ سنی شیعہ حضرات خدا را یعنی اس پہ خاص حضرات بھی جیسے توجہ دینی چاہیے نہیں دی گئی۔ جب بھی اللہ جلال میں آیا ہے اس نے اپنی حجت کو غائب کر دیا ہے۔ یہ خدا کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں حضور جی؟ دیکھو اس کو پھر آرام سے میں سمجھتا ہوں میرے بھائی فرمائشیں بھی کرتے ہیں، میڈیا پہ تقریریں ہو رہی ہیں روز اور بہت سنی جا رہی ہیں اور مجالس پاک بھی ہوتی ہیں، کافی پڑھنے والے بیان کرتے ہیں، لیکن آج اس موضوع کو میں شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک مجھے رکا لکھا گیا ہے جو مجھے اطمینان ملا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بچے بھی مولا کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اور اس رکے کو تو میں پھر آرام سے پڑھوں گا۔ بہرحال وہ میری یعنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ بات ضائع نہیں جا رہی، اس کا کوئی اثر ہے۔ جب بھی حجت کی قدر نہیں کی گئی، ذات واجب جلال میں آئی ہے تو اس نے اپنی حجت کو غائب کیا۔ ویسے غیبت سر من سر اللہ، اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ امر من امر اللہ، اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ حقیقت کا پتہ چلے گا جب ظہور ہوگا تو توجہ ہے یہ کہ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ شہنشاہ انبیاء نے وطن چھوڑا یا نہیں؟ کیوں چھوڑا؟ دشمن زیادہ تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ دشمن زیادہ تھے، ساتھی دونوں دنیا سے چلے گئے تھے، جناب ابو طالب اور موسنہ اسلام۔ توجہ ہے یا نہیں حضور؟ دونوں ہستیوں کا جب تک وہ رہے حضور بھی مکہ میں رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کی بے پرواہی، بے سمجھی۔ بابا صاحب تھے تو حضور مکہ چھوڑ آئے، بڑے بڑے بہادر تھے، حضور مکہ چھوڑ آئے، اور جب یہ نہ تھے حضور مکے میں رہے تو اس کا مطلب مشن رسول میں یہ اور شامل نہیں تھے، وہ دو ہی شامل تھے۔ سمجھ آ رہی؟ حیدری
لیکن میرا وہ موضوع نہیں کہ میں اس طرف یعنی تقریر کروں، لیکن ہمارے ملک میں ہمارے صدر صاحب نے ایک ملک پارٹی کی لیڈر کے قتل پہ ان کی دل جوئی کے لیے 3 دن سوگ کا اعلان کیا۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کوئی قدر دل میں تھی تو 3 دن سوگ کیا نا۔ اب پوچھو رسول کے دل میں کتنی قدر تھی عمران کی، پورا سال ہی عام الحزن کہا۔ حیدری، جتنا میرا مالک پسند ہے اتنا بلند نعرہ حیدری۔ پورا سال عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ بہرحال میں یہاں رکنا نہیں، میرا عرض کرنے کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے قلت انصار کی وجہ سے حضور مکہ سے مدینہ آ گئے۔ توجہ ہے یہ؟ اب میں جناب موسیٰ کی غیبت، انبیاء کی غیبت، میں کہتا ہوں میں حیران ہوں قوم شیعہ کے علماء پہ بھی اور مسلمانوں کے علماء پہ بھی، اور پوری دنیا کو میں کہتا ہوں کیوں نہیں سوچتے، بتاؤ عیسیٰ کیوں غائب ہوئے؟ پتہ نہیں کوئی جان رہا ہے، کوئی نہیں میری بات سن رہا۔ چلو عیسائیوں سے پوچھو جناب عیسیٰ کی ہسٹری، اور ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں، یہ انصار کا لفظ جو ہے نا یہ جناب عیسیٰ سے چلا ہے۔ پہلے اصحاب کا لفظ استعمال ہوتا تھا، انبیاء کے اصحاب، جناب عیسیٰ سے حواری انصار، نحنو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے انصار، یہ جناب عیسیٰ کے اصحاب سے انصار کا لفظ جاری ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ اب جناب عیسیٰ کو برسر دھار لایا گیا یا نہیں؟ لایا گیا جی۔ تو کتنے صحابہ ساتھ آئے؟ نہیں غور کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟ کتنے تھے ساتھ؟ کرو تبلیغیں، کرو بیان شان، اتنے تھے، برسر دھار اکیلے عیسیٰ گئے۔ کچھ غور ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے غیبت اللہ نے اٹھا لیا، ساتھی کوئی نہیں تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نعرہ حیدری۔ اب میں انبار لگا سکتا ہوں دلائل کے، اگر حضرات غور فرمائیں تو۔ یہ 11 ہستیاں اور 12ویں رسول پاک اللہ نے سامنے رکھے، لیکن شہید کیے گئے زہر سے، تلوار سے۔ اب چونکہ اس کے نظام میں ہے اولی الامر کو باقی رکھنا، کچھ غور ہے یا نہیں حضور جی؟ چونکہ اس کی اطاعت کا مظہر ہی اولی الامر ہے، اس کی معرفت کا وسیلہ ہی اولی الامر ہے، اس کے نظام کا کنٹرولر ہی اولی الامر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا سارا نظام ڈیپینڈ ہی اولی الامر پہ کرتا ہے۔ جو ابھی بھی نہیں غور کر رہے، مخلوق اور خالق کے درمیان جو رابطے کا وسیلہ ہے وہ ہے ہی اولی الامر، لہذا اس نے اولی الامر کو تو باقی رکھنا ہے۔ 11 کو شہید کیا، قدر نہیں کی، اب 12واں آخری ہے، اس نے غیبت میں اسے رکھا تاکہ باقی رہے۔ کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ؟ اور اس غیبت میں امتحان ہے ہمارا کہ ہم کتنا اس کی ضرورت کو محسوس کر کے انتظار کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ؟ اب انتظار ہے کیا؟ افضل الاعمال
इंतजार उल फरज, तमाम अमाल से अफजल अमल है इमाम ज़माना की इंतजार करना। और खुदा खुद कह रहा है, कुल फंतज़िरू फ़इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़रीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। और बच्चों, इस अमले इंतजार को समझो। असूल दीन में तौहीद, अदल, नबुव्वत, क़यामत, ये सारे असूल भी कायम की इंतजार में हैं। कुछ गौर है या नहीं हुजूर? तवज्जो फरमा रहे हो कि नहीं जनाब? अब देखो, जहां असूल इंतजार में है, वो कैसा असूल को मानने वाला है जो इंतजार में ना हो। तो अब सारे आप भी इंतजार में हैं या नहीं? जितनी इंतजार में है उतना बुलंद नारा हैदरी। मसला ये है कि वो मौला के नासिर साथी किस मेयार के हैं जो पूरे हो जाएंगे तो मौला का ज़हूर हो जाएगा। घबरा तो नहीं रहे जी आप? अगर आपका जी चाहे तो मैं इस पे बात चलाऊं ना जी? देखो, वैसे तो आपको फरमाइश करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बातों से महसूस किया है कि 2-3 हजरात इस पे कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अब इसको कुछ अर्ज करना चाहिए। मैं अंसार पे इस वक्त गुफ्तगू नहीं करने लगा, अवान पे भी नहीं करने लगा, पहले 313 पे करने लगा। शुरू करूं जी? जो तैयार हो वसूल करने के लिए बुलंद नारा हैदरी। ये जो 313 हैं सुल्तान ज़माना के, ये मेरे मालिक के अस्हाब खास है। यानी इनको समझो कि मेरे मालिक के जर्नैल हैं, जिन्होंने आलमीन का निज़ाम कंट्रोल करना है। कोई सुन रहे हो या बेपरवाही कर रहे हो जी? अब ये किस मेयार के हैं? पहला मैं नाम लेने लगा हूं, जनाब सलमान पाक। थक तो नहीं गए हो? कौन है जनाबे? अब मैं एक सिफत इनकी आपकी नजर करने लगा हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें करके इस आज की मजलिस में इस सबक को मुकम्मल करना है, और कदरदान लोग यहाँ से ही इशारों से कुछ समझ जाएंगे। मेरे छठे इमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा देखो, ये जो दुरूद पाक का पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते। तुम्हें शायद पता नहीं, नमाज पढ़ते हो या नहीं? बोलो। रोज़ा, हज, ज़कात देते हो, वगैरह वगैरह जितनी आप इबादत करते हैं, ये शर्माने की बात तो नहीं है ना? फ़ख्र से बोला करो ना, आप करते हैं। ये सारी किबला इबादत मखलूक का अमल है, और सलवात खालिक का अमल है। हैदरी। मैं कहता हूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजा आले मुहम्मद। जब आप कभी सलवात पाक पढ़े तो आपके दिल में साथ इरफान भी ये हो कि आप वो काम कर रहे हैं। ये नमाजें, रोजे, अल्लाहु अकबर, सुबूहन, कुद्दूसन, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब कुछ बाद में बने हैं, सलवात पहले बनी है। तवज्जो है या नहीं हजूर? कुछ गौर है या नहीं हजूर? तो फिर कुछ समझ आइए इस दुरूद पाक की अहमियत। ये किसका अमल है? अल्लाह का। पहले अल्लाह ने सलवात भेजी है, और याद रख लो, अल्लाह सलवात भी भेजता है और इनके दुश्मनों पे लानत भी भेजता है। और तीसरा काम भी अल्लाह का है, सलवात भी, लानत भी,
اور انتظار بھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لہٰذا اللہ کا حقیقی دین آل محمد پہ صلوات ہے، دشمنوں پہ لعنت ہے، قائم کا انتظار ہے۔ نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہو حضور؟ میں آپ کو یعنی مختصر الفاظ میں بند کر کے بتایا ہے، ان 3 باتوں کو کبھی آپ نے بھولنا نہیں۔ گھبرا تو نہیں رہا؟ بہرحال وہ میں عرض کر رہا تھا، چھٹے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار جناب سلمان پاک کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک شخص اٹھا۔ یہ میں بات آپ کو سنانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں واقعات بہت بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو میری مقصد ہے وہاں سے بات وہ میں آپ تک عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں آقا آپ سلمان فارسی کا بڑا ذکر کرتے ہیں، سن لو، لکھ لو لوہے ضمیر پہ، ویسے ہر کوئی بڑا بن جاتا ہے، میرے آقا کے چہرے پہ جلال آ گیا، یعنی وقت کا صادق ہے، وقت کا رحمت ہے، جلال آ گیا۔ فرمانے لگے سلمان فارسی نہ کہو، تو جانتا نہیں، سلمان محمدی کہو۔ کوئی سن رہے ہو یا بے پرواہی کر رہے ہو جناب؟ نہیں غور کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے ابھی تو پاس بیٹھنے والوں کو سلمان کو بلانے کے آداب نہیں آتے، آل کو بتانے کے کب آئیں گے؟ حیدری۔ میرا خیال ہے آج کے بعد آپ بھی احتیاط کریں گے، جب بھی کہا جاتا ہے سلمان فارسی، سلمان فارسی، میرے آقا نے جلال فرمایا، کہا فارسی نہ کہو۔ کس نے کہا وہ فارسی ہے؟ سلمان تو محمدی ہے۔ کچھ غور فرما رہے ہو کہ نہیں؟ اب جو میں بات سنانی چاہتا ہوں اس پہ غور کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا سلمان کا ذکر میں 3 وجہ سے پسند کر کے کرتا ہوں۔ ایک وجہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اس مجلس میں، پیش کروں جی؟ کوئی سن دے پہ ہو جی؟ مالک فرماتے ہیں سلمان وہ عاشق امیر المومنین ہے، سلمان وہ میری جد کا ماننے والا ہے کہ جس نے اپنی چاہت کو بھی مولا پہ قربان کر دیا ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی سلمان نے اپنی چاہت کو بھی مولا پہ، یعنی سلمان نے کبھی وہ چاہا ہی نہیں جو مولا نہیں چاہتے۔ میں لطف نہیں لے رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ او بابا کرنے کی بات نہیں کر رہا کہ جو کہا وہ کہا کیا جو مولا نے کہا، نہیں، اس نے وہ چاہا ہی نہیں، یعنی سلمان کی کوئی اپنی چاہت ہی نہیں، بس مولا کی چاہت ہے۔ نہیں میں ابھی بھی شاید، اب دیکھو کہ چاہت کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے۔ کتنا قلب ہے پاک سلمان کا کہ جو علی کی چاہت ہے وہی سلمان کی چاہت ہے۔ حیدری۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ خدا واسطے کبھی لطف لو ان کی باتوں پہ، اور اس وادی میں قدم رکھنے کی کوشش کرو، بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اب میں اس کا ترجمہ کروں اس لفظ کا۔ مولا علی پاک کیا ہے؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہ نہیں، کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، اور سلمان کی چاہت
ان کی چاہت ہے. سلمان اس کو کہتے ہیں جو مشیت خدا کا مالک ہے. نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں حضور؟ کی خیال ہے نیاز بے گالے انہوں فضائل نہیں آدھے؟ اچھا فضائل ہے یہ تنبیاں ٹونگ کے پاج گئے دا نا فضائل ہے. نعرہ حیدری. اچھا چلو سمجھ آ گیا جی. یہ ہے جناب سلمان پاک. جناب ابو ذر کی ایک بات میں جناب کی نظر کرنے لگا. کروں جی؟ جن کا دل چاہ رہا ہے ایک صلوات تو بارگاہ معصوم میں بلند آواز. یہ محسن ہیں ہمارے. ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کا تذکرہ کرنا چاہیے. یہ ہیں تمہاری بچوں آئیڈیل شخصیتیں. یاد رکھو دلوں میں بساؤ سلمان کو, دلوں میں بساؤ ابو ذر کو. باقی ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہو تو ایک بات کروں میں جناب ابو ذر کہ چلو یہ رہ نہ جائے. سرکار ابو ذر یہ ہمارے عقائد کی بھی تربیت ہونی چاہیے. مولا کو ہماری جی کسی شے کی کیا ضرورت ہے یہ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ. سن رہے ہو جی؟ امام کو ہماری کس شے کی, ہاں یہ سچ ہے, انہیں تو کوئی ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا پیش کرنے کی تاکہ ہماری محبت کا اظہار ہو جائے. کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب میں جناب سلمان پاک کا ایک واقعہ, یہ دیکھو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں, یہ کریم کا کرم ہے پھر دل میں وہ بات سما جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اہل ریت مالک تک یہ باتیں پہنچے اور وہ اپنے دل میں انہیں رکھ کے ایسے زندگی گزارے. ان باتوں کا کرنے کا مطلب صرف سن کے واہ واہ کر کے یہاں رکھ کے جانا نہیں, بلکہ دل میں رکھ کے عہد کرو ابو ذر ہی بننا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جو عہد کرتے ہو بلند نعرہ حیدری. لو سرکار ابو ذر پاک ایک جنگ میں حضور کے ساتھ شامل ہوئے تو راستے میں ان کو ایک مشکیزہ پانی کا ملا, ٹھنڈا مزیدار اچھے کنویں کا. آپ ذرا اس پہ غور فرمانا. سیدھے شامل ہوئے تو کہتے ہیں میں پیاس سے مر رہا ہوں, مجھے پانی پلاؤ. انہیں پانی پلایا گیا. مشکیزہ پانی کا پاس ہے, پیا نہیں. مولا نے کہا سلمان ابو ذر پانی بھی پاس ہے, یہ ہم تک پہنچانے کے لیے. پیا نہیں اور پیاس میں رہا اور ادھر آ کے مانگا. کہاں آقا یہ پانی بڑا میٹھا مل گیا تھا تو میں نے اسے محفوظ کر لیا کہ مولا کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ اب سمجھے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی پسند قربان کر دی ہے مولا کی پسند پہ. آؤ آج اسی مجلس میں عہد کریں کہ جو اچھی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے نہیں مولا کے لیے ہے. اور جن کا یہ عہد ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اچھا دیکھو آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو آپ کی نہیں مولا کے لیے ہے, تو پھر مجھے آپ کی چوری کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. پھر آپ سے کوئی دشمنی, اس کا مطلب ہے اگر میں آپ سے دشمنی کر رہا ہوں تو مولا کا دشمن ہوں. کچھ غور ہے یا نہیں حضور؟ آؤ آج عہد کریں کہ جو جس چیز کے پاس ہے یہ ہمارا نہیں, یہ مولا کے لیے ہے.
اور جو مولا سے منسوب ہو جائے وہ شے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مثلا کسی کی اولاد مولا کے لیے ہے تو مجھے اس اولاد کی بھی شاعر اللہ سمجھ کے عزت کرنی چاہیے، یہ مولا کی طرف جو ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ اگر آپ یہ معیار بنائیں گے تو یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی۔ کیوں بنانا چاہیے یا نہیں جناب؟ پھر آج کے بعد ہم سارے مل کے اس پہ عمل کریں جی۔ جو میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو معصوم کے ظہور کے لیے ایک صلوات باواز بلند پڑھ لو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجا آل محمد۔ اچھا لو دیکھو، قرآن میں اصحاب کاف 313 میں ہیں، تھک تو نہیں گئے ہو جی؟ کہاں ہیں؟ 313 میں۔ ان کا ذکر ہماری کتب غیبت میں ہے کہ یہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد یعنی مالک ان کو اٹھائیں گے اور یہ کعبے میں پہنچ جائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں حضور؟ اب وہ آرام کر رہے ہیں وہ غار میں کس مقام پہ، جیسے واقعہ آپ کے سامنے ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تھک تو نہیں گئے جی؟ آپ پریشان ہوتی ہیں جی؟ وہ ماڈل سیمپل معیار وہ تو اللہ نے نمونہ سامنے رکھا ہے، یہ ہے ماڈل، بننا ہے تو راستہ یہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اصحاب کاف 313 میں ہیں۔ ویسے کاف امام زمانہ کا اسم پاک بھی ہے، امام زمانہ کے اسماء میں بھی کاف ہے، تو پتہ نہیں اصحاب کاف کا یہی مطلب ہوگا امام زمانہ کے صحاب۔ نعرہ حیدری، کچھ غور فرما رہے ہو کہ نہیں؟ دیکھو آج شب جمعہ بھی ہے، یہ رات بھی یعنی ہماری کتب میں لکھا ہے کہ تمام امر شب جمعہ کو اولی الامر کے پاس آتے ہیں اور جمعہ کو جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ رات بھی امام زمانہ کی رات ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہو جی؟ اور جمعہ خود دن بھی امام زمانہ کا ہے، جمعہ نام بھی امام زمانہ کا ہے، جمعہ ظہور کا دن بھی امام زمانہ کا ہے۔ کوئی سن رہے ہو میری بات کو کہ نہیں جناب؟ جمعہ عید کا دن ہے، ویسے عید بھی میرے امام زمانہ کے اسماء میں ہے۔ حقیقی عید ہی اس دن ہے جب سلطان کی زیارت ہوگی۔ حیدری، ایک بات چلتے چلتے جلدی جلدی آپ تک پہنچا دوں، یہ سید علی بن طوس علیہ الرحمہ نے لکھی ہے کہ جمعے کے دن مہمان ہوتے ہیں سب امام زمانہ کے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ سارے مہمان ہیں نا؟ پھر وہ فرماتے ہیں جو غروب آفتاب کا ٹائم ہوتا ہے یہ امام سے قرب کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ اہم ساتیں ہیں امام سے رابطہ کرنے کے لیے غروب آفتاب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غروب آفتاب تک مہمان ہوتے ہیں سب امام زمانہ کے، تو مہمان برائی کیوں نہ ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جب رخصت ہونے لگے تو کریم میزبان نگاہ ضرور کرتا ہے۔ نہیں غور کر رہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور دیکھو آپ کا کوئی مہمان ہو کتنا ہی برا ہو، جب جانے لگے تو رخصت کے لیے تو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور جاتے جاتے وہ کہ قبلہ یہ میرا کام ہے، تو یہ میزبان کریم کی شان کے خلاف ہے کہ کر سکتا ہو اور نہ کرے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے یہ رب العرض کی شان کے خلاف ہے کہ رخصت ہوتے ہوئے مہمان
عرض کرے اور وہ خالی بھیج دے۔ لہٰذا میں یقین کرتا ہوں کہ آپ آج کی رات اور کل کے دن کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے سلطان زمانہ سے کچھ نہ کچھ کہیں گے، کچھ نہ کچھ عرض کریں گے۔ کرو گے یا نہیں جی؟ جو کریں گے بلند نعرہ حیدری۔ اچھا چلو، وہ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اصحاب کہف۔ لو حضور، اب میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگانا، ٹائم منزل پہ پہنچنے والا ہے۔ غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے جی؟ قرآن میں واقعہ ہے نا؟ کیوں گئے؟ شہر کو کیوں چھوڑا؟ آبادیوں کو کیا مجبور تھے؟ نہیں، وہ دقیانوس بادشاہ کے بڑے قریبی تھے۔ ہاں قبلہ فرما رہے، ایک داماد بھی تھا، پھر رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور قرب شاہی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور چلو ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے، گئے بھی شہر سے غار میں ہیں جہاں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں۔ کیوں گئے؟ ایک وجہ تھی، انہیں پتا چل گیا تھا کہ ادھر رہ کے ہمارا ایمان نہیں بچتا۔ کوئی سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا ایمان نہیں بچتا، تو انہوں نے کہا ہر شے چھوڑ دو، ایمان بچاؤ۔ کوئی جاگ رہے ہو نیاز بیگ والو؟ ویسے تو بڑے نعرے لگاتے ہو کہ مولا علی ہے کل ایمان، لگاتے ہو نعرہ جی؟ مولا علی کیا ہے؟ کل ایمان۔ تو پھر مطلب کیا ہے کہ اندو ہر چیز چھوڑ دو، مولا علی کو نہ چھوڑو۔ نعرہ حیدری۔ کچھ غور ہے یا نہیں حضور؟ جو مولا کو نہیں چھوڑیں گے، ہر شے چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور جو یہ عہد کرے گا وہی ہے انصار امام زمانہ۔ کچھ غور ہے یا نہیں؟ جو مولا کو نہیں چھوڑے گا وہی ہے امام کا ناصر، ہر شے چھوڑ دے گا۔ وہ قبلہ غار میں چلے گئے۔ بس یہاں میں اجازت چاہنے لگا ہوں، اتنی باتوں کو انہوں نے ایمان کو افضل سمجھا ہر چیز سے، لہٰذا جو بھی جہاں بھی ہے بہترین جج وہ آپ ہے، دوسرا کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ فیصلہ کرے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں مولا کو، اور جس دن ایسے اکٹھے ہو کے کہا نا کہ مولا ہم تیری انتظار میں ہیں، پھر ان کے پکارنے میں دیر ہے، مولا کے ظاہر ہونے میں دیر نہیں ہے۔ کچھ غور فرما رہے ہو کہ نہیں؟ پھر قبلہ اس طرف کوئی سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نیاز بیگ والو کچھ بولو تو صحیح، کرنا چاہیے نا؟ پھر اپنے آپ مولا کے لیے، آپ علماء کرام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ کیا کرے کہ مولا کے اس لشکر میں شامل ہو جائیں۔ یہ سرکار ابو ذر نے کیا کیا؟ پڑھو کتابیں، اٹھاؤ۔ بڑی دنیا آرام سے مزے لے رہی تھی اور اس کو مدینے میں رہنے نہ دیا گیا، نہیں نہ رہنے دیا گیا۔ بچی بھی ساتھ تھی، بیوی بھی ساتھ تھی، بیٹا بھی ساتھ تھا، اور قبلہ ان کو رخصت کرنے کے لیے مولا علی آئے ہیں، اور مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک آئے ہیں، انہیں رخصت کیا۔ صحرا میں مارے گئے، ربضے کے صحرا میں۔ بیوی دنیا سے رحلت کر گئی، جانور سارے
मर गए, बेटा भी मर गया, अकेला अबू ज़र। अब अबू ज़र का भी आखिरी वक्त है और कफन तक पास नहीं। तवज्जो है या नहीं? अब ये सोच किसने देनी है? बात रह गई है वाह वाह, दाद, ये किया वो किया, मौला ने मुझे ये दे दिया। ये सब कुछ देते हैं, लेकिन देखो अबू ज़र ने क्या किया, कफन तक पास नहीं और फिर मुतमिन है। बेटी को कह रहा है तूने घबराना नहीं, मैं जा रहा हूं, तू इस चौक पे खड़ी हो जाना, एक काफिला गुजरेगा, मालिक उस्तर का गुजर होगा, उनको कहना रसूल का सहाबी बेकफन पड़ा। इसका मतलब है आओ तैयार करे मौला की खातर सख्त से सख्त जगह पे जिंदगी गुजारने की। मौला की खातर बेटे रुल जाएं, बेटियां रुल जाएं, बीवियां रुल जाएं, मौला को नहीं छोड़ना। ये अबू ज़र तुम्हें सबक दे रहा है। किबला रिवायत में है कि सहाबा में फिर लड़ाई हो गई जब उन्हें पता चला ना रसूल का सहाबी बेकफन है। कोई कहता था मैं कफन देना है, कोई कहता था मैंने कफन देना, कोई कहता था मैंने कफन देना है। रोते इसलिए हैं अबू ज़र के लिए तो सहरा में लड़ते रहे कि रसूल के सहाबी को कफन मैं देना है। करबला में रसूल की बेटी कह रही थी शिमर तुमने कत्ल कर लिया है, मुझे कफन तो दे लेने दो। जो जवाब मिला है तारीख का जिगर फट गया है। मलाउन कहते हैं जाके बतूल की बेटी को कह दे गुस्लो कफन मुसलमानों को दिया जाता है। जिस गरीब के तुम सफ़े अज़ा पे अज़ादारी के गम मनाते हो बड़ा मजलूम है मौला हुसैन। आज जिस शहजादे की शहादत है, पहला लफ्ज़ मैं मसाइब का पढ़ने लगा हूँ। करबला में शहीद किबला बहुत हैं। मौला हुसैन पाक के साथी जवान भी शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए, ज़ईफ़ भी शहीद हुए। सुन रहे हो न्याज बेग वालों? लेकिन आज जिसकी मेहदी बरामद होनी है ना, दूल्हा एक ही है जो करबला में शहीद हुआ। ये अमीर कासिम दूल्हा बन के शहीद हुआ। ये साहिब दिल अंदाज़ा कर सकते हो, सरकार इमाम हसन पाक का ये यतीम है, लेकिन साथ थोड़ी सी और भी बात हो जाए। ये मौला के बाकी भाई भी करबला में शहीद हुए हैं। इनके बड़े भाई जनाब हसन मुसन्ना है, ये करबला में शहीद नहीं हुए, बच गए थे, जख्मी हुए हैं। कहो तो जल्दी जल्दी एक बात इनकी सुना। इनका जब सर काटने लगे ना तो इनका अभी सांस बाकी थी, तो फराजी कबीले की इनकी अम्मा थी। तो फराजी कबीले वालों ने कहा कि सर हम नहीं लेना था ना, हम इनाम नहीं लेते, इसका सर ना काटो, ये हम लेके चले जाते हैं और इब्ने ज़ियाद से बात कर लेंगे। उन्होंने इब्ने ज़ियाद को कहा कि इनकी माँ हमारे कबीले की थी और उस वक्त कबीले की औरत को बहन समझा जाता था, तो हमने इसको उठा लाए हैं और अपने घर ले आए। और जब इस शहजादे की जख्मों से कुछ आँख खुली ना, तो फराजी कबीले के घर में ये चारपाई पे दराज थे। तो आका ने देख के कहा कि ये सहरा तो नहीं, खैमा तो नहीं, ये तो घर है। कहा मैं यहाँ हूँ, तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? उन्होंने कहा आप करबला में ज़ख्मी हो गए थे, हम आपको उठा के ले आए। कहा मेरे मौला कहाँ है?
کہا آپ کے امام کربلا میں شہید ہو گئے، غیرت مندو دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ جب کہا نا امام شہید ہو گئے تو سرکار حسن مصنع کی چیخیں نکل گئی، کہتا ہے پھر بتاؤ میری پھوپھیاں کہاں چلی گئی، میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چپ کر جاؤ، آقا قتل ہو گئے ہیں اور تیری مائیں ابن زیاد کے دربار میں۔ اور پھر میرے آقا کی چیخیں نکلی اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر یہ کوفہ پہنچے، پھر کربلا پہنچے اور زندہ رہے۔ یہ ہیں جناب حسن مصنع۔ ان کا ایک بھائی ہے سرکار احمد، ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ان کا؟ یہ ان کا قبلہ حق بنتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سب کا ذکر ہو تاکہ بچوں کو اس تاریخ کا پتہ چلے۔ سرکار احمد یہ بھی کربلا کے شہید ہیں۔ ذکر قاسم کا زیادہ اس لیے ہے کہ یہ دلہا بن کے گیا۔ بس آپ بالکل زیادہ سمجھ گئے ہیں کہ شہزادے کی اہمیت زیادہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی شہزادی سے پہلے عقد کیا ہے، پھر میدان میں بھیجا ہے۔ علامہ علی نقی نے فرمایا دن کو کیا، بعض کتب میں ہے رات کو کیا، لیکن عقد کیا ہے سیدو، یہ پراپوگنڈو سے نہ گھبرانا، یہ فتووں سے نہ گھبرانا، یہ شبیر نے دلہا بنایا ہے اپنے بھائی کے لال کو۔ جب بار بار اجازت مانگتا تھا اور نہیں ملی اجازت تو یہ شہزادہ رونے لگا۔ یہ کوئی آج کی باتیں نہیں ہیں، میں ہوائی باتیں کرنے والا بندہ نہیں، مولا کی قسم ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ایسے عالم اور ربانی عارف ہیں جن کو خود ملاقات میں بتایا گیا کہ کسی کی بھی کوئی حاجت پوری نہ ہو تو وہ حسن کے یتیم کا ولیمے کا دسترخوان بنا، اور 12-14 غریب سید زادیوں کو کھانا کھلائے، جو مانگے گا اس کی دعا پوری ہو جائے گی۔ میرے آقا کو جب اجازت نہیں ملی خیمے کے اندر آئے، عجیب مائیں تھی کربلا والی، جلدی نہیں کرنے لگا میں اس یتیم کی زیادہ باتیں سناؤں گا، ہر ماں چاہتی ہے میرے لال کا زیادہ ذکر ہو۔ چونکہ اس کے لال کی شادی کا ذکر کرنا ہے، ماں ضرور دعا دے گی۔ فرماتے ہیں جب اجازت نہیں ملی خیمے کے اندر آیا، آگے ماں تھی بیوہ، کہتی ہے میرا لال تو اب تک زندہ ہے۔ انصاف سے بتاؤ، یتیم سین میں چلے ماں دیکھ کے زندہ نہیں رہتی؟ یہ کربلا کی عجیب ماں ہے، بیٹا خیمے میں آیا ہے، کہتی ہے تو اب تک زندہ ہے۔ کہتا ہے میں کیا کروں اماں، مجھے پرانا لباس دے، میں نجف چلا جاؤں۔ چچا میدان میں جانے نہیں دیتا، تو خیمے کے اندر نہیں آنے دیتا، ہر ایک کو اجازت مل جاتی ہے، میں یتیم ہوں، میرا وسیلہ کوئی نہیں۔ اب شہزادے نے تعویذ کھولا جو بابے نے لکھ کے دیا تھا، پہلی سطر تھی کربلا میں میرا لال کریم پہ اپنی جان قربان کرنا۔
اور دوسری سطر تھی شبیر میرے لال کو سہرے ضرور پہنا لا. جو نہیں سمجھتے قبلہ عرب میں رواج تھا اور خاندانی لوگ پنجاب کے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس لڑکے کی شادی ہو نا کوئی بڑا ناراض ہو وہ آپ چل کے جائے تو لوگ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. کوئی سمجھ آئی ہے میری بات کی کہ دشمنیاں ختم کر دیتے ہیں. اور عرب میں رواج تھا کہ دو قبیلے لڑ رہے ہوں اگر کوئی بیٹی کی شادی کا اعلان کرے تو جنگ رک جاتی تھی. علماء فرماتے ہیں شبیر نے یہ بیٹی کی شادی کا اعلان کیا تھا پھر بھی امت میرے قتل سے رک جائے. دلہا بنا کے بھیجا تھا کہ شاید آپ بھی جنگ ختم کر دے. آخری حجت تمام کی ہے سیدہ کے چاند نے. میرے آقا نے اب بیٹے کا پڑا ہے عقد اور پھر چلا ہے میدان کی طرف. جب چلنے لگا نا شہزادہ بالکل میں مقتل کی مولا جانتا ہے میں پھر اب کتاب منگا کے پھر پڑھ کے آیا ہوں کہ کہیں کریم کے ذکر میں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. یعنی جو مقتل نور ہے وہ میں آپ کے سامنے مولا جان پہ رکھ رہا ہوں. میرے کریم نے جب چلنے لگا نا شہزادہ ماں سے ودا کر کے بس دیکھو گے میری طرف تو آپ سمجھتے ہیں ماں ہی ذمہ دار ہوتی ہے. جو یتیم ہو اس کا لال کی طرف دیکھ کے کہتی ہے جا بے شک لیکن اس سے بھی ودا کر کے جا جس کا شرعی حق بنتا ہے تجھ سے. حیا کا پروردگار ہے یہ گھرانہ. رونے والوں عزادارو شہزادہ دلہن کے خیمے میں آیا. میں ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں یہی میں مقتل میں پڑھ کے آیا ہوں. جو ہی شہزادہ آیا شہزادی کریم کربلا کی مظلومہ بیٹی علی اکبر کی موت کی ماری شہزادی خاک سے اٹھی اور کہتی ہے شکر ہے اس اللہ کی ذات کا جس نے شہادت سے پہلے سرتاج کی زیارت کرایا. جس نے شہادت سے پہلے اور میں تمہارے در سے شکر پہ بھی کائنات کی قربان کروں. بس جلدی کرنے لگا ہوں. کہا جانے سے پہلے مجھے پروگرام بتا میں کرنا کیا ہے. کہا بس تو میری ماں کی غربت کا خیال رکھ لے. بیوہ ہے اس کے ساتھ قاسم بن کے رہ لے. اسے حوصلہ دے لے اسے تسلیاں دے لیے. بطول کی بیٹیوں کے ساتھ جانا ہے جنہوں نے ماتم کرنا. میری طرف دیکھو فرماتی ہے اگر میں واپس مدینے گئی تو پھر کوئی نہ کوئی نشانی تو پوچھتے ہی ہے نا شادی کی. اگر دادی نے پوچھا تیرے پاس کوئی نشانی ہے سرکار نے اپنی آستین سے تھوڑا سا ٹکڑا پھٹا ہوا خون میں رنگین شہزادی کے حوالے کیا. کہا غربت میں میری یہی نشانی قبول کر. بی بی کہتی تھی سب کچھ لٹ جائے تیری نشانیاں بچ جائے. صورت کفن لباس پہنا. بس ختم کروں. میدان میں آیا شہزادہ. میں اس کی جنگ پڑھی ہے مولا جانتا ہے. بعض کتابوں میں شہزادے کی زندگی 13-14 سال ہے.
لڑا کس طرح ہے؟ اچھا قدردان لوگوں یہ بات سمجھو گے، عرب میں بوڑھے لوگ میدان میں لڑتے تھے، بچوں کو نہیں لے کے جاتے تھے. کیوں؟ چونکہ قتل جو ہو جانا ہوتا تھا تو چاہتے تھے ہماری نسل، ہم تو دنیا گزار بیٹھے ہیں، یہ مولا حسین کی غربت ہے، بچے بھی لے کے آئے. یہ مثال تمہیں کربلا سے پہلے ایسے کہیں نہیں ملے گی. یہ ارزق ملعون، اس کے 7 بیٹے تھے، 7 ہی آئے ہیں. یہ 1000 سے زیادہ بھاری تھا. جب اسے کہا نا جا، اگر کہو تو شہزادے کی جنگ کا بھی ایک جملہ سناؤں نا تمہیں، تاکہ بچوں پتا چلے کربلا جرت کی درسگاہ ہے. یہ 1000 جوان سے بھاری تھا اور اسے کہا جا. یہ عمر سعد سے لڑنے لگا، کہتا ہے تو میری توہین کر رہا ہے کہ اگر مولا علی ہوتے تو میں اس سے لڑتا، پھر میں لڑوں گا اگر عباس علمدار آیا تو. یہ میں بچوں سے لڑوں؟ اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہوا. دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہوا. تیسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہوا. سن رہے ہو میری بات کو کہ نہیں؟ 7 اس کے بیٹے آئے ہیں یکے بعد دیگر. حسن کے یتیم نے ایک ہی مقام پہ 7 کو جہنم میں بھیجا ہے. کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا؟ وہ تازہ پانی پی کے آتے تھے. اب 7 کو مار کے سیدہ کا چاند جب خیمے کی طرف جانے لگا نا تو اب ارزق بے غیرت آیا ہے. کہتا ہے میری نسل ختم کر کے تو اب خیمے کی طرف جا رہے، میں نہیں جانے دوں گا. شہزادہ کہتا ہے تو مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے یا بیٹوں کا مرثیہ پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ مالک فرماتے ہیں بے غیرت، میں تجھے بیٹوں کے پاس ابھی نہ پہنچاؤں تو مجھے حیدر کا پوترا نہ کہنا. او عزادارو، میں یہ جملہ کہہ گیا ہوں. جب ارزق ملعون آیا ہے، غازی کے چہرے پہ بھی موت کی زردی آ گئی. کریم کربلا کی بارگاہ میں کہتا نوکر کو اجازت دے، میرا نازک شاگرد کہیں کربلا میں. اوے عزادارو اور رونے والوں، کریم کربلا کہتے عباس حوصلہ، یہ بھی میرے بڑے بھائی کی جرت کا وارث ہے. میرے کریم حسن نے بڑے رچ پڑے ہیں، پھر کبھی اس کی میں تفصیل عرض کروں گا. کہو تو میں ایک جملہ سناؤں سرکار مولا حسن قاسم کا رچ کا. فرماتے او بے غیرتو، او عمر سعد، اور تم شجرہ طیبہ کی شاخیں کاٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں شجرہ خبیثہ کی جڑیں اکھاڑ دوں گا. مجھے پہچانو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جنازے پہ تم نے تیر مارے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو تم نے میرے نانے کے پاس دفن نہ ہونے دیا. میرے آقا نے اس کو کہا تو بڑا بہادر ہے. اس بے غیرت نے سرکار کے گھوڑے کو نیزہ مارا ہے. سرکار امیر قاسم کے گھوڑے کو پاگل ہو کے. شہزادہ زمین پہ آ گیا پیدل. میں کہہ گیا ہوں آپ سن گئے ہیں. ابھی زمین پہ آیا نہیں تھا کہ شبیر نے عباس کو بلا کے کہا لے میرا ذوالجناح لے کے جا اور جلدی جا کے میرے لال کو گھوڑا دے. وہ سوار ہے، یہ پیدل ہے. عزادار و اسد کردگار عباس جلدی سے آکے امیر قاسم کے حوالے گھوڑا کیا اور گھوڑا کا ملنا تھا شکریہ ادا کیا. چچا تیری مہربانی. استاد نے شاگرد کو داد دی، شاگرد کا حوصلہ بڑھا. دیکھ کے کہتا او بے غیرت تو بڑا بہادر ہے. کہتا میں بڑا تجربے کار ہوں. کہا تیرا کیا تجربہ ہے؟ تجھے تو گھوڑے کا ٹانگ باندھنے کا بھی طریقہ نہیں آتا. تیرے گھوڑے کا ٹانگ ڈھیلا ہے.
تو گر جائے گا۔ اس ملعون نے جھک کے اپنے ٹانگ کی طرف دیکھا، بس اس کا ٹانگ کی طرف دیکھنا تھا۔ استاد نے کہا شاباش قاسم، کہا قاسم اب یہ گردن اٹھا نہ سکے۔ حسن کے یتیم نے اس کے سر پہ تلوار ماری، کتا دو ہو کے زمین پہ گرا۔ قاسم اس کے گھوڑے کو کھینچ کے اس پہ سوار ہو کے کہتا ہے جو ارزق ملعون کو دو حصوں میں تقسیم کرے اسے قاسم کہتے ہیں۔ اب فوج کے حوصلے ختم ہو گئے۔ سن رہے ہو نیاز بیگ والو؟ ختم کروں، لکھ لو لوہے ضمیر پہ، یہ پہلا شہید ہے ہاشمیوں میں، پھر کوئی سامنے آتا ہی نہیں تھا۔ یہ ارزق کی موت کے بعد سب ڈر گئے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلا حملہ انہوں نے شہزادے پہ پتھروں کی بارش کی۔ بے قدری تو نہ کر، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب پتھروں کی بارش شہزادے پہ آئی ہے، شہزادے نے پھر حملہ شروع کیا۔ یک لخت ایک کتے نے چھپ کے اجر رسالت دیا۔ میں مقتل میں دیکھا ہے یہ پیشانی پہ ملا ہے۔ 35 پھول یک لخت برسائے گئے۔ حسن کا یتیم گھوڑے سے زمین پہ آیا، اور یہ زیدی صاحب کی لفظیں ہیں، ہر شہید گرتے ہوئے امام کو پکارتا رہا ہے، مولا میں نے زین چھوڑ دی ہے۔ زیدی صاحب فرماتے تھے کوئی اس رنگ میں زین سے زمین پہ آیا ہے، خیمے کی طرح منہ کر کے کہتا ہے اماں میرا آخری سلام، اماں میرا آخری سلام۔ لو قبلہ شہزادے نے زین چھوڑی ہے، سیدوں کے گھر سے مہدی آ گئی ہے۔ شہزادے نے زین چھوڑی ہے، بارگاہ میں سیدوں کے گھر سے مہدی آ گئی ہے۔ سارے زیارت کر لو۔ او میرے اللہ، او میرے اللہ، مولا جانتا ہے بتیاں بند کر دو۔ یہ کچھ ایسے کپڑے میں عرض کروں گا سید صاحب، آج کے بعد یہ کپڑے مردوں میں نہ لانا، بس گٹھڑی کافی ہے اس قوم کے رونے کے لیے۔ اور رونے والوں کریم کربلا نے اکٹھا کیا، گٹھڑی بنا کے خیمے میں آیا، ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی اور دلہے کی زیارت کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے شبیر نے کہا ہے میرے لال کی مسند پہ دلہے کو رکھو۔ دلہا سجایا گیا اور رونے والوں ہر مزدور نے ویل کیے، ہر مزدور نے کہا برباد مدینہ، کوئی کہہ رہی تھی ویران مدینہ، کوئی کہہ رہی تھی نبیوں کا سردار، او نجف کا والی، سب رو رہے تھے۔ آخر میں شبیر کی بیوہ بیٹی کو کہا لاؤ، دلہے سے آگے کوئی بات کرے۔ رونے والوں مظلومہ کو اٹھایا، قیامت کا منظر تھا جب بیوہ اپنے وارث کے لاشے پہ آئی، کہہ دیا قاسم شہادت کو جا رہا ہے، میں شام جا رہی ہوں۔
لوٹنے والے آ گئے، قاسم میں بازاروں میں جانا ہے۔ سارے کہو بی بی ہم تیرے لال کی شادی میں نہ آ سکے، دعا کرو آواز آئی آئے گا ہمارا منتقل، پھر قاسم کا ولیمہ ہوگا، پھر قاسم کی شادی ہوگی۔ سارے کو یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، او میرے آقا تجھے اس مہدی کا واسطہ اور تجھے شہزادے کے ٹکڑوں کا واسطہ۔ یہ تھکتے نہیں ہیں رو رو کے، مجھے کہتے ہیں پھر پڑھو، میرے سر پہ قرآن رکھ لو۔ پھر قاسم ایک مرتبہ پامال نہیں ہوا، اور رونے والوں دوسری مرتبہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے رہے، اور کوئی حسن کے یتیم کا وارث نہیں تھا۔ بی بی کہہ رہی تھی ابا کربلا میں تیرا بیٹا ہوتا، ماتم حسین، ہائے حسین، ہائے قاسم۔ حسین لائے ہیں ابن حسن کے لاشے کو، حسین لائے ہیں ابن حسن کے لاشے کو، دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے۔ حسین لائے ہیں ابن حسن کے لاشے کو، دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے۔ یہ کون سی دلہن ہے جو سر مقتل شبیر، یہ